یہ حرام ہے، یہ فتویٰ ہے، یہ کرتے ہو تو حرام ہے، یہ کرو گے تو فتویٰ جاری ہو جائے گا، یا اس پہ یہ فتویٰ ہے. تو آج کی جو نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں نا، اسلام کے یہ جو دو سائیڈ ہے نا، حرام اینڈ فتویٰ، اس سے ہی زیادہ واقف ہیں. اور ان کو کہیں نہ کہیں یہ لگتا ہے کہ دین کے راستے پہ اگر آؤ گے تو تمہیں یہ سب ہی سننا پڑے گا اینڈ تم کھل کے سانس نہیں لے پاؤ گے. تو میں بس اتنا کہنا چاہتی ہوں نا کہ دیکھیے، یہ تصویر کا نا بس ایک ہی رخ ہے. اگر آپ دین کی طرف آتے ہیں نا، یا اگر آپ دین کو صحیح سے سمجھے، صحیح سے جانیں، یا کوئی آپ کو دین کے بارے میں صحیح سے بتائے، تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ ہمارے دین میں حرام بہت کم ہے اور حلال بہت زیادہ ہے. قصور نا کہیں نہ کہیں ہمارا بھی ہے کہ ہم آنکھیں بند کر کے نا ہر کچھ پہ یقین کر لیتے ہیں، ہر سنی سنائی باتوں پہ یقین کر لیتے ہیں، خود نہیں اسٹڈی کرتے. اگر ہم خود سے اسٹڈی کریں نا، خود سے اسلام کو سمجھیں نا، اور سب سے ایزی طریقہ یہ ہے قرآن. قرآن اللہ کا میسج ہے. اس پہ اللہ نے ہر کچھ بہت ہی کلیئرلی لکھا ہے کہ یہ کرو، وہ کرو، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. اگر ہم اس کو پڑھ لیں، اس کو اسٹڈی کر لیں، ہمارے لیے کافی ہے. ہم اپنی آخرت کی تیاری خود کریں کہ ہم کہاں صحیح جا رہے ہیں، ہم کہاں غلط جا رہے ہیں. سمپل سی بات ہے، اسلام صرف مولویوں کے لیے نہیں آیا ہے. قرآن صرف مولویوں کے لیے نہیں آیا ہے. قرآن ہمارے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے لایا، ہم سب کے لیے لائے ہیں. اینڈ ہم سب کو پڑھنا ہے، ہم سب کو اپنا دین سمجھنا ہے. کوئی سنی سنائی بات پہ یقین نہیں کر رہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صاف صاف میسج دیا، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اپنی آخرت کی تیاری خود کرو. اینڈ دیکھنا تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ نے جسے حرام صحیح میں مقرر کیا وہ حرام ہے. اس پہ نو چینجز، نو کیوں، نو کس لیے، نو اوپینین، نتھنگ. اللہ نے حرام مقرر کر دیا، دیٹ از حرام. اس پہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. بٹ اس کے علاوہ جو اللہ نے خوبصورتی بیان کی ہے ہمارے دین کی، اس پہ چلے. اللہ نے جو ایک رول سیٹ کیا ہے جو کہ بہت خوبصورت ہے، اس پہ چلے. جھوٹ بولنا، کسی پہ تہمت لگانا، کسی کو کیریکٹر ایسینیٹ کرنا، کسی کی خامیوں پہ ہنسنا، اسی خامیوں کو باہر لانا، کسی کے پاس کچھ چیزوں کی کمی ہے اس کے بارے میں بات کرنا، شکایتیں کرنا، الزام لگانا، یہ جو جتنی جو غلط چیزیں ہیں نا، اگر آپ وہ نہیں کریں نا تو آپ سے گناہ ہوگا ہی نہیں. سب سے بڑا گناہ تو ہے شرک نہ کرنا، کفر نہ کرنا، بدعت نہ کرنا. یہ سب نہ کریں، گناہ نہیں ہوگا. جو آپ کو کرنا ہے وہ ہے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، قرآن پڑھنا، نماز کو فرسٹ پریورٹی بنانا. یہ سب آخرت کی تیاری. یہ سب کرنے میں اگر آپ بیزی ہوگے تو کہاں آپ کے پاس ٹائم ہوگا کسی کی چگلی کرنے کا، کسی کے کیریکٹر پہ پوائنٹ کرنے کا، کسی پہ تہمت لگانے کا، یا کسی کے بارے میں ارے اس کے پاس یہ کمی ہے، ارے اس کے پاس وہ تو پراپرٹی نہیں ہے، ارے اس کی تو شادی نہیں ہوئی. نہیں ملے گا آپ کو ٹائم، کیونکہ آپ اللہ کے محبت میں اتنی بیزی ہوں گی نا، اتنی ان کی عبادت میں بیزی ہوں گی کہ آپ کو ٹائم ہی نہیں ملے گا. تو اس پہ ہی رہیں کہ کیا فتویٰ اور کیا حرام. اللہ کا میسج ہے، اسے پڑھیں اور اپنی آخرت کی تیاری کریں. اللہ حافظ.